برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار و حاضرین جمعہ، آج 29 جمادی الاخر ہے۔ رجب شریف کے چاند رات کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج مغرب کے بعد سے ماہ رجب المرجب کی شروعات ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل 30 ہو اور اتوار سے پہلی رجب ہو۔ رجب شریف کے آتے ہی عبادتوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے۔ عرب میں بھی یہ قانون تھا، جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا سارے لوگ اپنی تلواریں رکھ دیتے، جو برسوں سے لڑ رہے ہوتے، جنگیں ہوتی تھیں، تو یہ حرمت والے مہینوں میں، یہ دور جہالت کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں نہیں، اسلام کے اعلان کے بعد یہ تو سخت حرمت والے ہو ہی گئے، اس سے پہلے بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ہم پر اس رجب کو خیر و سعادتوں والا بنا کر طلوع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے پر ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، کمپٹیشن کرو، لیکن کن چیزوں میں؟ اللہ کی طرف بڑھنے میں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف قریب ہونے میں، ایک دوسرے پر بڑھوتری حاصل کرو، زیادتی حاصل کرو، دنیا حاصل کرنے میں نہیں۔ کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہے تو تم 4 پڑھو، تم 10 پڑھو، تم اللہ کی طرف بڑھنے میں سبقت لے جاؤ۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں حریص ہوتا ہے، بہت زیادہ اس پر حرص کرتا ہے، نہ یہ کہ دنیا طلب کرنے میں۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یوں ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم 3 جماعتوں میں بدل جاؤ گے، 3 گروہ میں، 3 جماعت میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ دائیں جانب والے تم کیا جانو کہ دائیں جانب والے کیا ہوتے ہیں، اور بائیں جانب والے تم کیا جانو کہ بائیں جانب والے کیا ہیں۔ اور پھر تیسری جماعت والسابقون السابقون، اور سب سے آگے بڑھنے والے، تمہیں کیا خبر کہ وہ سب سے آگے بڑھنے والے کون ہیں۔ اب یہاں پر دائیں جانب والے وہ جو ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور وہ نارمل زندگی گزارتے رہے، بائیں جانب والے وہ ہیں جو دنیا طلب کرنے میں آگے بڑھتے رہے اور کفر کی وادی میں پہنچ گئے۔ اور سابقون السابقون جن کو سورہ واقعہ میں فرمایا گیا
آگے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا یہ وہ ہیں اولئک المقربون جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے. کون؟ جو عام مومنوں کی زندگی بھی نہیں بلکہ ان سے کئی زیادہ اللہ کی قریب آنے میں حرص رکھتے تھے. عزیزان گرامی، کمپٹیشن زندگی کا ایک معمول ہے. بچے بھی کمپٹیشن کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں. بچپن میں اسکول میں کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے، پھر جوانی میں بزنس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. عورتیں حسن میں کرتی ہیں، زیور میں کرتی ہیں. ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے بڑھت حاصل کرنے کا جذبہ ہے، کبھی گھر بنانے میں، کبھی جائیداد بنانے میں. لیکن یہ فضول کی چیزوں میں بڑھت حاصل کر کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہ کمپٹیشن چلتا تھا، لیکن کس بارے میں؟ حدیثیں پڑھتے ہیں ہم، یہاں تک کہ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑ جاتی کہ کون پہلی صف میں بیٹھے. اتنی تعداد میں سب کھڑے ہو جاتے، اور حتیٰ کہ جمعہ کا دن آتا تو فجر کی نماز میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں پہلی صف ہمیں مل جائے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دے دی کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری تلواریں نکل جائیں گی ایک دوسرے کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات پر حریص تھے. اور یہاں تک کہ اذان دینے کا معاملہ آیا تو صحابہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے اور عرض کرتے کہ میں دے دوں، ایک بار میں اذان دے دوں. یہاں تک کہ ان میں بھی آپس میں قرعہ ڈالا جاتا، جس کا نام نکل جائے وہ اذان دے دے. ان کی نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے بے شمار معاملات ہیں. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کتابوں میں یا احادیث میں کہ کسی صحابی نے ایک گھر بنایا تو اس کے بدلے میں 2 گھر صحابہ نے بنا دیا ہو. نہیں، بلکہ وہاں نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر بڑھتے تھے. اور اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو دوسرے صحابہ اس کو بڑی رشک سے دیکھتے. یہی تو بات ہے کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، غریب صحابی تھے، یا اصحاب صفہ میں ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے. جو چیزیں حضور کے پاس صدقہ یا ہدیہ آتا وہ سب اصحاب صفہ میں تقسیم ہوتا تھا، اسی پر ان کا گزر چلتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں نیکیوں میں، ہم کیا کریں؟ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو سب سیم ہے، برابر ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنا مال خیرات کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے. کبھی وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ نیکیوں میں مال کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ دیکھیں، یہ خواہش اس طرح کی کہ ہم کیوں نہ آگے بڑھے نیکیوں میں مالداروں سے. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے 4 گھر بنا لیا، ہمارا کوئی گھر ہی نہیں بنا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں وہ صدقہ اور خیرات کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے چلے گئے، غلام آزاد کر کے ہم سے آگے چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ کرو گے تو وہ مالداروں کے برابر آ جاؤ گے نیکیوں میں، اور کبھی ہو سکتا ہے تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، آقا بتا دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو. امت کے جو مالدار خیرات یا غلام آزاد کرتے ہیں ان کے برابر تم بھی پہنچ جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. جو غریب صحابہ تھے ان کو سب کو بتا دیا کہ یہ عمل کرو اور ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. سب اس عمل میں رہ گئے. 10-12 دن گزرے تھے کہ پھر یہ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کو تو آپ نے یہ عمل بتایا اور ان مالداروں کو بھی یہ عمل پتہ چل گیا، وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، وہ خیرات بھی کر رہے ہیں، غلام آزاد بھی کر رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے جتنا چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار،
یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. عبادتوں کا موسم اگر آ رہا ہے آپ ابھی سے تیاری کرو. ایک دوسرے پر میں سبقت حاصل کر رہا ہوں, نمازوں کی طرف, نوافل کی طرف, قرآن کی تلاوت کی طرف, ذکر و اذکار کی طرف, درود مبارکہ کی طرف بڑھو, تیزی سے بڑھو. بچوں میں بھی یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر تمہارے 2 بچے ہیں تو انہیں لگاؤ کہ رجب کے مہینے میں پورا تم سورہ یاسین سنا کر کے دکھاؤ, زبانی طور پر تم سورہ رحمان سنا کے دکھاؤ. یا بچوں میں اس بات کا کمپٹیشن ہو کہ یہ بڑا تمہارا بھائی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 20,000 مرتبہ درود پڑھ چکا ہے, تو کتنا پڑھے گا. بچوں میں اس کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ اپنے بڑے بھائی سے آگے بڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ 25,000 پڑھے, لیکن ان دونوں کا ثواب ماں باپ کو دیا جائے گا. دونوں کا ثواب ان ماں باپ کو جو نیکیوں میں انہیں آگے بڑھانے میں لگاتے ہیں. یہاں کمپٹیشن کن چیزوں میں لگایا جاتا ہے؟ دنیاوی ہرس میں, مالداری میں. ماں باپ تو انہیں بتاتے بھی ہیں ٹھیک ہے ایجوکیشن اپنی جگہ پر, لیکن انہیں ہمیشہ ذہن و دماغ میں یوں ڈالا جاتا ہے دیکھو فلاں کا بچہ مہینہ 1,00,000 روپے کماتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ فلاں کا بیٹا مہینہ 1.5 لاکھ اس کی انکم ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر دنیا طلبی اور ہرس ہم ڈالتے چلے جاتے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کے اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ کی انکم لانا ہے, چوری سے آئے, ڈکیتی سے آئے, ٹوپی پہنا کے آئے, دھوکے سے آئے. اسے یہ نہیں, بلکہ کمپٹیشن دوسروں کے طور پر یوں لگاؤ فلاں 1 لاکھ کماتا ہے تو کیا ہوا, لیکن نمازیں غائب کر کے کماتا ہے, شریعت کو چھوڑ کر کے کماتا ہے. بیٹا اگر تجھے اللہ تعالی حلال 1 لقمہ عطا کرے 5 وقت کی نمازوں سے, میں سمجھتا ہوں تو دنیا کے کروڑ پتی سے زیادہ امیر ہے. اللہ نے تجھے یہ سعادت بخشی ہے, تو زیادہ امیر ہے, تو زیادہ دولت مند ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو کمپٹیشن تھا وہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے. دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ہمیشہ. ایک بار فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو وہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں. سب بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے کون بڑھتا ہے. ایک ایگزام ہو رہا ہے, ایک امتحان ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع میں پوچھا آج کون روزے سے ہے, کون روزہ رکھا ہے. یہ رمضان کی بات نہیں تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, عرض کیا آقا رات کو ہی میں نے نفل روزے کی نیت کر لی تھی اور میں روزے سے ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, آج کوئی ہے صحابہ میں مجمع میں جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں ابھی تو ہم فجر پڑھ کے یہیں بیٹھے ہیں, کہیں گئے ہی نہیں ہیں. تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, آقا میں ہوں, فجر کے لیے آ رہا تھا, مسجد میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے, میں ان کی عیادت کر کے آیا, ان کی خیر خیریت پوچھا, ان کے احوال دریافت کیا اور اس کے بعد مسجد آیا ہوں. عیادت بھی کر کے آ گئے بیمار کی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع میں, صحابہ سب تھے, پھر پوچھا آج کوئی ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابھی فجر کا وقت ہے, نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں, گئے ہی نہیں گھروں پر. حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں آقا مسجد پہنچا تھا, دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا اور اس کو کسی چیز کی حاجت تھی, میں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہلوا کر اس کی جھولی میں ایک روٹی ڈال دیا تھا اور پھر نماز کے لیے حاضر آیا. اتنا سننے کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑی عمر کا شخص کسی میدان میں ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. حضرت ابو بکر صدیق کو پیار سے وہ کہتے تھے بڑی عمر والے ہیں, اور فرماتے یہ بزرگ کبھی ہمیں کسی میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیتا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان صحابہ میں جب یہ باتیں فضیلت بیان کرتے, حضرت ابو بکر صدیق کا حرص دیکھے نیکیوں کی طرف, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 8 دروازے. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے جو نمازیوں کے لیے, جس کی نمازیں زیادہ قبول ہو گئی وہ اس دروازے سے جا رہا ہے, جس کا حج غالب آ گیا وہ ایک دوسرے دروازے سے جا رہا ہے, جس کے روزے غالب آ گئے وہ روزوں کا ایک دروازہ ہے اس کا. 8 دروازے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گنائے. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ حرص ہے نیکیوں کی طرف, رب کی طرف بڑھنے کا. پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان 8 دروازوں سے کوئی داخل ہو جائے؟
हुजूर फरमाते हैं हाँ मेरा गुमान है वो आप ही हो सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते वो आप हो सकते हैं कि 8 दरवाजे से अबू बकर तुम दाखिल हो सकते हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो सहाबा इकराम का जो मुआशरा था एक दूसरे में सबकत ले जाने का, यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिफा की बात आती, डिफेंस की बात आती। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला सहाबी फरमाते हैं जंगे बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिरी रात है, कल जंग होनी है, रात के वक्त हुजूर सहाबा को जमा करके पूछते हैं अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम चाहो तो मदीने वापस चले जाओ, हो सकता है घमासान की जंग हो, इसलिए कि कुफार बड़ी तादाद में आ गए, जो अपना माल, अपने औलाद, अपनी तमाम चीजों को बचाना चाहे वो जा सकता है, तुम क्या मशवरा देते हो। एक सहाबी हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला खड़े होते, अर्ज करते हैं आका हम बनी इसराइल में से नहीं हैं। बनी इसराइल क्या किए थे मालूम है? मूसा अलैहिस्सलाम का एक कौम से मुकाबला हो गया था, कौम जब्बारीन, बड़ी कौम थी, बड़े लंबे चौड़े लोग थे और उस जमाने में वो बहुत जुल्म करते थे। उनसे मुकाबला करना था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी ईमान वाली जमात को, बनी इसराइल। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, चलो कौम जब्बारीन से लड़ते हैं और उन्हें मात देते हैं। तो बनी इसराइल ने क्या कहा था, वो कुरान में है, इज़हबा अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा, आप और आपके भाई हजरत हारून, आप दोनों जाओ, आपका रब आपके साथ है, हम यहाँ बैठ करके देखेंगे कि आप लोग लड़ते कैसे हैं। ये कौन कहा था? बनी इसराइल ने कहा था अपने नबी को, कौम जब्बारीन से, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप और आपके भाई जा करके लड़ें, जंग करें, हम देखेंगे यहाँ बैठ करके कि आप लड़ते कैसे हैं। ये बनी इसराइल थे। तो हजरत मिक़दाद बिन अस्वद जंगे बदर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर कि कौन यहाँ रहेगा कौन जाएगा, अर्ज करते हैं आका हम बनी इसराइल नहीं जो ये कहेंगे ऐ रसूल पाक आप जाएं और लड़ें, बल्कि कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी हम आपके आगे से लड़ेंगे, आपके दाएं से लड़ेंगे, आपके बाएं से लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, यहाँ तक कि दुश्मन का एक तीर भी आप तक नहीं आने देंगे, और अगर आप तक कोई आता है तो वह हमारी लाशों को रौंद करके आएगा। या हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हुए और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें बशारत सुनाई, सिर्फ इस जज्बे की वजह से। आप सुने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद उस जंग में थे, वो जिंदगी भर कहते हैं काश अल्लाह ताला मिक़दाद बिन अस्वद की जुबान मेरी जुबान में रखा होता, मेरे मुंह में रखा होता, और जंगे बद्र की रात मेरे भाई मिक़दाद ने जो जुमले कहे थे एक बार मैं कहा होता तो आज फख्र कर रहा होता। यानी इन बातों पर भी वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते और नेकियों पर दूसरों के लिए रश्क करते। और एक दो चीजें जो नेकियों में बढ़ने की हैं, हजरत अबू बकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला दोनों हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रात में जा रहे थे, और रात के वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद यही सहाबी नमाज पढ़ रहे थे अपने घर में, कुरान की तिलावत बुलंद आवाज से कर रहे थे। हुजूर रुक गए, बाहर रुके। जब अब्दुल्ला इब्न मसूद रुकू में गए तो खुश होकर के कहा, ऐ अबू बकर उमर, बशारत है अब्दुल्ला इब्न मसूद को, वो जो मांगे अल्लाह आज कबूल करेगा, जो मांगे वो अल्लाह कबूल करेगा। हजरत अबू बकर और उमर साथ में थे और रात को वापस आ गए। हजरत उमर कहते हैं मैं सुबह सुबह फजर से पहले भागा अब्दुल्ला इब्न मसूद को बताने के लिए कि हम रात गुजर रहे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तुम नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने सुन लिया। आए, कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद बशारत हो तुमको, रात को तुम्हारी नमाज रसूल पाक ने सुना, हम भी साथ में थे, और कहा है कि अल्लाह से तुम जो मांगोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं आपको खैर हो ऐ उमर, रात ही को अबू बकर आकर मुझे बशारत सुना के गए, रात में ही वो आकर के सुना के जा चुके। हजरत उमर कहते हैं वो किसी मैदान में थकते नहीं हैं, किसी मैदान में वो थकते नहीं हैं। यहाँ तक कि हजरत उमर फरमाते हैं मैं मिस्कीनों और गरीबों की मदद करने का एक दिन तय कर लिया मदीने में कि जो भी मुझे ज्यादा मुस्तहिक नजर आए उस तक पहुंच जाऊंगा। बड़े तलाश और जुस्तजू के बाद एक बूढ़ी औरत उन्हें नजर आई जिसका कोई था नहीं, वो कमजोर औरत थी। हजरत उमर कहते हैं मैंने तय कर लिया कि रोजाना सुबह इसका काम कर दूंगा। फजर के वक्त जब गए तो देखा उसके घर में कचरा झाड़ा हुआ है, बिस्तर जमाया हुआ है, सब चीजें सलीके से रखी हैं।
کوئی آ کر کے جا چکا، دوسرے دن آئے پھر دیکھا کہ سب اس بوڑھی عورت کا کام پورا ہے، کوئی کام کی اسے حاجت نہیں، کھانا بھی بنا رکھا ہے اتنی صبح۔ تیسرے دن حضرت عمر کہتے ہیں فجر سے پہلے میں جا کر کے اس بوڑھی عورت کے گھر کے پاس کھڑا رہا، دیکھا اذان ہونے سے پہلے ایک شخص چادر منہ پر ڈالے ہوئے گھر سے نکل رہا ہے، کچرا سب جھاڑ کر کے۔ میں نے اس کی چادر کھینچی، دیکھا وہ ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس بات پر نہیں، ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی میرے صحابہ میں جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا مال وقف کرے؟ حضرت عمر اپنے گھر آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے میرے پاس، یہ ہے کمپٹیشن، دنیا داری میں نہیں۔ کہتے ہیں پورا مال جمع کر کے آدھا آدھا کر دیا۔ اس وقت تو 2.5% زکوٰۃ تھی نا، آج بھی 2.5، 100 روپے ہیں تو 2.5 زکوٰۃ کے طور پر۔ حضرت عمر نے آدھا کر دیا، 50-50، آدھا اپنے گھر میں رکھا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مال آپ لے کر کے آئے۔ لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت ابو بکر پورا ہی لے کے آئے ہوئے تھے، پورے گھر کا لے کر کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا میں آدھا لے کے آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا چھوڑ آیا، آدھا گھر والوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کتنا لائے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لے کر آئے۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کا ایک تاریخی جملہ ہے، کہتے ہیں واللہ لن اقدمک یا ابا بکر، قسم خدا کی ہے ابو بکر میں کبھی تم سے آگے نہیں جا سکتا، کبھی تم سے آگے نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ معاملہ تھے۔ جنگ بدر میں جانے سے پہلے ایک رات میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کس میں؟ باپ اور بیٹے میں۔ کس بات پر؟ بیٹا جوان ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، صحابہ ہیں دونوں، اور دونوں اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ گھر میں ایک کا رہنا ضروری ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع کے لیے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ بیٹا کہتا میرا حق زیادہ ہے، باپ کہتا میرا حق زیادہ ہے۔ دونوں کا یہ آپس میں چلتا رہا معاملہ، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی، قرآن میں بیٹے کا نام نکلا، کہا کہ نہیں حضور کے پاس چلتے ہیں، میں یہ قرآن کو چھوڑتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ اپنی فضیلت بتائی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی جنگوں کا تجربہ ہے، فلاں فلاں جگہ گیا ہوں، میری عمر آج اس تمام مشاقی میں گزر گئی، یہ تو ابھی بچہ ہے میرا، جوان ہے، میں زیادہ کام آؤں گا تجربے کے اعتبار سے۔ بیٹے نے اپنی فضیلت بیان کی، کہا اے اللہ کے نبی میدان جنگ میں بہادر اور طاقتور شہسوار کام آتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اگر یہ تھک گئے تو کئی لوگوں کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، اگر یہ کمزور ہو گئے تو انہیں اٹھا کر کون لائے گا، فلاں فلاں۔ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے متعلق عرض کر رہے ہیں، کن باتوں میں؟ رسول اللہ کے ڈیفنس میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ یہ بیٹا بدر میں جائے گا، باپ اپنے گھر کی نگہبانی کرے گا۔ آپ کی عمر ہو گئی، آپ گھر میں نگہبانی کریں۔ چیخ مار کر کے وہ صحابی رونے لگے، اے اللہ اس بڑھاپے نے مجھے رسول اللہ سے دور کر دیا، اس بڑی نیکی کو حاصل کرنے سے اس بڑھاپے نے مجھے دور کر دیا، کاش میں جوان ہوتا تو آج رسول پاک کے ساتھ جا رہا ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی یہ تمنائیں تھی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے تھی۔ اللہ نے تمہارے پاس جوانی عطا کی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور جس کے پاس مال ہے تم رکھے رہ گئے اسی طرح سے، اور ایک وقت آئے گا جب تم پچھتاؤ گے میرے پاس فلاں فلاں سب چیزیں تھی، کاش میں سب خیرات کیا ہوتا، حشر کے میدان میں اونچی گردن کے ساتھ فخر کر رہا ہوتا، سب کے سامنے فخر کر رہا ہوتا۔ بے شمار اس طرح کے صحابہ کرام کے بھی معاملات ہیں، امت کے اہل اللہ بھی ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، وہ کن چیزوں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ پڑوس کے بچے نے بائک لی ہے تو باپ سے بچہ لڑ رہا ہے میرے گھر میں بائک کیوں نہیں آئی، پڑوس کے بچے نے موبائل لیا ہے تو میرے ہاتھ میں موبائل نہیں، فلاں کے بیٹے کو اس کے باپ نے موبائل دلایا ہے، اس کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچوں کا کمپٹیشن ہے آج، گاڑی میں، موبائل میں، گیم میں، کپڑوں میں، انہی میں کمپٹیشن ہے۔ فلاں نے اتنے قسم کے اتنے مہنگے جوتے خریدے، میرے پاس تو چپل ہی ہے۔
یاد رکھو دنیا دیکھتے رہو گے تو ہمیشہ تم حریص رہ جاؤ گے، کبھی سکون کی دولت نہیں ملے گی، نا شکرے بن کر کے دنیا سے جاؤ گے، اس لیے کہ دنیا کبھی تمہیں سیراب ہونے نہیں دیتی، کبھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں اثنان لا یشبعان، دو لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، ایک علم حاصل کرنے والا اور ایک دنیا حاصل کرنے والا۔ دنیا کی طلب ایسی ہے کہ تمہارا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، تمہاری خواہشات کبھی نہیں ختم ہوں گی، اس لیے دنیا میں اپنے سے بڑے کو نہ دیکھنا بلکہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میری چپل چوری ہو گئی، چپل چلی گئی یا پھر چپل ختم ہو گئی تھی، تو چلتے چلتے آپ ایک دوسری مسجد میں آئے، پیروں میں کنکریاں چوب گئیں، آبلے پڑ گئے دھوپ کی شدت کی وجہ سے، رونے لگے مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ آج چپل بھی خرید نہیں سکتا، سیاحت میں تھے مال نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں رو کر کے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پر ایک پیر کٹا ہوا آدمی بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے، تو دل نے یہ جھنجھوڑا کہ صرف تیرے چپل گئی ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں، پھر بھی وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ واپس دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، عرض کیا مولا میری شکایت کو معاف کر دے، تو نے پیر تو سلامت عطا کیے ہیں، پیر سلامت عطا کیے ہیں، سر سلامت تو پگڑی ہزار کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی طرح سے جو دنیا کے حرص میں رہتے ہیں وہ کبھی سیراب نہیں ہوتے، شکایت پہ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں۔ عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسی ایسی شکایتیں اپنے شوہروں کے متعلق لے کر آتی ہیں کہ بھلا مجھے میرے شوہر ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ میں اکثر عورتوں سے کہتا ہوں فرعون تو نہیں ہے تمہارا شوہر کہ تمہیں سلا کر کے تمہارے ہتھیلیوں میں کیل ٹھوکتا ہے یا پھر تمہارے بالوں سے چھت پہ لٹکاتا ہے۔ وہ سیدہ آسیہ تھی جن کا شوہر فرعون تھا اور انہیں سخت ترین ظلم دیتا تھا، تب بھی وہ حضرت آسیہ کہتی تھی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ وہ اس وقت بھی ایمان کو ساتھ رکھتی تھی۔ شکوہ اور شکایت کے ساتھ تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، اسی لیے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بچوں کو دنیا طلبی میں نہیں بلکہ نیکیوں میں، بچوں میں ان باتوں کا کمپٹیشن لگاؤ کہ مسجد میں کون کتنے دن حاضر رہا، قرآن کون کتنے دن پڑھا، بلکہ بچوں کو قرآن پاک کے علاوہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پکڑائیں ان کے ہاتھ میں، مہینے بھر کے بعد دیکھیں کس نے کتنے صفحے پڑھے، کون حضور کی سیرت سب سے زیادہ جانتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں کتنے لوگوں کے نام تمہیں معلوم ہے، فلاں کو معلوم ہے۔ یہ سب مسابقات اب ختم ہو گئے، کوئی کمپٹیشن ہوتے تھے پہلے تو ہوتے تھے لیکن اب اس کا بھی زمانہ ختم ہونے لگ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اب رجب شعبان اور رمضان یہ عبادتوں کے موسم ہے، بچوں کو لگا دو نیکیوں کی طرف، سبقت کرو۔ آپ کے پاس مال ہے تو کثرت ایک دوسرے پر بڑھت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی صفت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اللہ پر اپنے رب کا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو انہیں دیا جاتا ہے اس پر وہ قناعت کرتے ہیں اور ان کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور جو دوڑتا ہے وہی سب سے پہلے پہنچتا ہے، جو دوڑتا ہے وہی سب سے پہلے پہنچتا ہے اور سست آدمی سب سے تاخیر میں جاتا ہے۔ آج یہاں جو دوڑا جنت میں وہ پہلے اندر داخل ہوگا اور جو یہاں پیچھے رہا وہ برسوں کے بعد جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا داری اور حرص و طمع سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قدیر و جبار خدا ہمارے بچوں کو، ہم سب کو، ہمارے گھروں کو رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک خیر اور سعادتوں اور نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہر بری بلا اور بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔